من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز سامعین، اس سے پہلے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنایا تھا، جس میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے سے مجھے اللہ رب العالمین بھی محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو لوگ محبت کرنے لگیں گے. اور اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں بھی سنایا تھا. بقیہ باتیں اس درس میں پیش کر رہا ہوں. تو معزز سامعین، بات رکی تھی کہ زہد کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دنیا سے بے رغبت ہونے کو کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کلی طور پر دنیا سے بیزار رہے، بلکہ دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہونا، دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونا، اچھا کھانا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی سواری کرنا، کسی بھی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے. اس لیے انسان اگر روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کسب معاش کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس وافر مقدار میں دولت تھی، اور خود قرآن میں بھی ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو بھی آپ کو دنیا میں سے ضرورت کی چیز ہو اسے حاصل کریں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جیسا کہ سنایا بڑے بڑے مالدار تھے. اس لیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے، زہد کیا ہوتا ہے. تو معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور کیجیے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو ہمارے لیے ایک برا مقصد مت بنا اور نہ ہمارے علم کی انتہا بنا. یعنی کہ ہم اور آپ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہیں، صرف دنیا کے لیے سب کچھ کریں. اس حدیث میں اس سے منع ہے کہ انسان ایسی چیز کہ جس سے اس کی آخرت برباد ہو جائے، اللہ رب العالمین سے غافل ہو جائے، آخرت میں اس کے لیے وہ چیز کارآمد اور مفید نہ ہو، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام زہد ہے. آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت بڑی مقدار میں ہوتی ہے لیکن بڑے زاہد ہوتے ہیں. اور اس کے بالمقابل کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہوتی ہے، پھر بھی زاہد نہیں ہوتے، پھر بھی ان کے اندر زہد نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے زہد کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو اور جو ہمیں آخرت سے اللہ سے غافل کر دے، ان تمام چیزوں سے دور رہنا، الگ تھلگ رہنا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے زہد. اور اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ورع. اس کا مطلب ہوتا ہے حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینا. یعنی وہ چیزیں جن سے ہمیں آخرت میں نقصان پہنچے، وہ چیزیں جن کے کرنے سے ہمیں آخرت میں اللہ رب العالمین سزا دے، ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ورع ہے. اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اگر زہد اختیار کرتا ہے تو دنیا طلبی کے لیے نہیں ہو، لوگوں کے سامنے عزت کمانے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور محبت حاصل کرنا ہے. اگر یہ مقصد ہے تو یہ زہد کامیاب ہے. ورنہ مان کے چلے کوئی آدمی سادہ لباس پہنتا ہے، بالکل سادہ کھانا کھاتا ہے، لوگوں کے مابین شو کرتا ہے کہ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے،
لیکن فرائض کی پابندی نہیں کرتا، واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا، تو کیا ایسے شخص کو زاہد کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ ایسے لوگ زاہد نہیں ہو سکتے، اور اسی نام پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خرافات پھیلاتے ہیں، لوگوں کے مابین جائیں گے، اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اسی آڑ میں بہت ساری بدعتیں اور خرافات پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے زہد اپنانے کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے لیے زہد اپنائے، اسی زہد کی اہمیت ہے، اور قرآن میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ کوئی بندہ آخرت طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، وہ مومن بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ آخرت انہی طریقوں سے حاصل کرے جن طریقوں سے آخرت کو حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے تو آخرت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات جو اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے مجھے اللہ کی بھی محبت حاصل ہو جائے اور لوگوں کی بھی محبت حاصل ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنمائی کی کہ زہد اپناؤ۔ تو یہ جواب ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حسب حال جواب دیا تھا۔ اب اگر مان کے چلیے ہمارے سامنے کوئی بدعتی آدمی ہے، مشہور ہے، ہمیشہ بدعتی کام کرتا ہے، بدعت کے پرچار پرسار میں لگا رہتا ہے، تو اس طرح کا بندہ اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زہد اپناؤ، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ سب سے پہلے بدعت چھوڑو، سنت اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تمہیں اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر بدعت اپناتے رہو گے، بدعت کے حساب سے اپنی زندگی گزارو گے، تو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ جواب حسب سائر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ آمین۔